سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. بزرگ دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور ذات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، اور اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. بزرگ دوست، عزیز ساتھی اور پردہ ماؤں بہنوں، جس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک عنوان پہنچایا گیا کہ آج جس عنوان پر اس جمعہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے وہ جو پسند نہ تھا ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. در حقیقت پسند ناپسند کی بات اس لیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے پسند کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، اس کی ناپسندگی کا بھی اسے معلومات ہوتی ہے کہ میرا محبوب جس کو میں دل و جان سے زیادہ چاہتا ہوں، ہاں دل و جان سے زیادہ میں جس شخصیت کو چاہتا ہوں جو میرا محبوب ہے، ہاں میری اولاد سے بڑھ کر، ہاں میرے مال سے بڑھ کر، ہاں میری جان سے بھی بڑھ کر، ہاں وہ میرا محبوب وہ کیا پسند کرتا ہے، کیا باتوں کو وہ پسند کرتا ہے، کیا عمل کو وہ پسند کرتا ہے، کیا ایسی چیزیں ہیں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہ جاننا ایک صحیح چاہنے والے کی نشانی ہے. یہ کائنات کے اندر اگر محمد رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا گروہ اگر کوئی پایا جاتا ہے تو وہ صحابہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. صحابہ محمد رسول اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے، ایسی محبت کہ ایسی محبت کرنے والے
نہ آسمان نے اس سے پہلے دیکھے تھے، نہ زمین گواہی دے سکتی ہے کہ صحابہ کے بعد بھی کوئی ایسا گروہ پیدا ہوا ہو کہ جو محمد رسول اللہ سے ایسی ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہو۔ آؤ یہ کون ہے؟ یہ صلح حدیبیہ کا ماحول ہے۔ نبی گئے ہیں، عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، نبی حدیبیہ کے مقام پر رکے ہیں۔ مشرکوں کی طرف سے ایک شخص آیا ہے بات کرنے کے لیے، کون؟ عروہ بن مسعود۔ عروہ آیا ہے مشرکوں نے مکہ کی طرف سے بات کرنے کے واسطے آیا، محمد رسول اللہ سے بات کیا اور مکہ میں واپس ہوا۔ دیکھو کیسی محبت کرنے والے صحابہ، جا کر مکہ والوں سے کہنے لگا۔ عروہ ابن مسعود کہتا ہے، لوگوں میں نے بڑے بڑے قیصر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کے چکر لگائے ہیں، لیکن اللہ کی قسم لوگوں میں نے ایسا ٹوٹ کر محبت کرنے والوں کو آج تک نہیں دیکھا۔ لوگوں تم کس سے بھیڑنے کی بات کرتے ہو؟ تم نے کس سے دشمنی مولی ہے کہ محمد کے ساتھی تو وہ ساتھی ہے کہ محمد رسول اللہ سے کیسی محبت کرتے ہیں کہ ادھر محمد رسول اللہ کھنکارتے ہیں تھوکنے کے لیے، صحابہ تھوکوں کو ہاتھ میں دینے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ادھر محمد رسول اللہ کا پانی رکھا جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، ایک قطرہ پانی صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے۔ تم کس سے دشمنی کرنے بیٹھے ہو؟ یہ وہ صحابہ ہے لوگوں، میں نے دیکھا ہے کہ محمد کے ساتھی تو وہ ساتھی ہے کہ جب محمد گفتگو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ محمد رسول اللہ کے گفتگو کے وقت بات کرے۔ ایسا سناٹا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جو کرنے کا حکم دیتے ہیں یہ صحابہ کر گزرتے ہیں۔ لوگوں نہ بھیڑو ایسے لوگوں سے کہ یہ محمد کے لیے اپنی جانوں کو بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ صحابہ، ان سے زیادہ محبت کرنے والے کوئی نہیں۔ ہاں یہ بات ذہن نشین کر لو، خطبے کی تمہیدی کلمات میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ماحول تو ہم سب جانتے ہیں، کیا ماحول چل رہا ہے، کیسے خرافات اور بدعات کی بھرمار ہے گلیوں میں، نبی کے نام پر بدعات، نبی کے نام پر خرافات، اسلام کے نام پر بدعات۔ آؤ ذرا یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو۔ پہلا نقطہ یہ سمجھ لو کہ صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والے کائنات میں آج تک نہیں دیکھے۔ یہ ابوبکر صدیق ہے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں، ابا ایک میدان جنگ کے اندر اسلام نہیں لائے تھے، ابھی ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے کہتے ہیں، ابا میدان کارساز میں کئی دفعہ آپ میری تلوار کے زد میں آ گئے، کئی دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، لیکن چونکہ والد ہے نا، ترس کھا کر میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا، بیٹا یاد رکھ، اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا، یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، نبی کا دشمن ہے، تیرا سر در سے جدا کر دیتا۔ یہ صحابہ اکرام، اولادوں کی قربانی، مال کی قربانی، مال لاؤ، کیا لائے؟ گھر میں کچھ رکھ کے آئے ابوبکر صدیق سے، کیا لائے ابوبکر؟ کہا یا رسول اللہ سارا مال لایا ہوں۔ اللہ اکبر، سارا مال لایا ابوبکر، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ کہا یا رسول اللہ گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، یہ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے گروہ کے اندر صحابہ کا مقابلہ کائنات کے اندر کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، ان کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا ماحول کے اندر کیا چل رہا ہے کہ آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کی محبت میں تماشے، نبی کی محبت میں ڈھول تاشے، نبی کی محبت میں ڈانس کیا، اعوذ باللہ ناچا جا رہا ہے، نبی کی محبت کی دعائیں دی جا رہی ہے۔ آؤ ذرا مسلمانوں یہ تعلیم کو تم عام کرو کہ ایک مسلمان جو نبی کریم سے سچی محبت کرنے والا ہے وہ نبی کی پسند بھی معلوم رکھتا ہے، نبی کی ناپسند بھی معلوم رکھتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نبی کے پسند کے متعلق ایک خطبہ دیا، انٹرنیٹ پر موجود ہوگا، سن سکتے ہیں، نبی کو کیا کیا پسند تھا۔ آج گفتگو کریں گے کہ نبی کو کیا پسند نہیں تھا اور
اگر تم نبی کے سچے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، سچے محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر نبی کی پسند کو اپنی پسند بناؤ، پھر نبی کی ناپسند کو اپنی ناپسند بناؤ۔ نبی نے جس کو چاہا تم بھی اس کو چاہو، نبی نے جس کو نہ چاہا تم بھی اس کو نہ چاہو، یہ اصل میں محبت ہے۔ آؤ بات کی شروعات کرتے ہیں، نبی کریم کو کیا کیا پسند نہیں تھا، پھر ہم بھی ایسے چیزوں سے ناپسند کرنے والے بن جائیں۔ اور ایک بنیادی نقطہ یہ واضح کر دوں کہ اگر میں ایک الفاظ میں یوں کہوں کہ نبی کو کیا پسند نہیں تھا، نبی کو ہر گناہ پسند نہیں تھا، ہر گناہ والا عمل، ہر بد اخلاقی والا عمل، ہر ایسا عمل جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، ہر ایسا عمل جو شریعت کے خلاف جاتا ہو، ہر ایسا عمل جس سے اللہ غصہ ہوتے ہو، ایسا ہر عمل اللہ کے نبی کو ناپسند تھا۔ لیکن باضابطہ اللہ کے نبی نے خود اپنی سیرت کے اندر اپنی زبان مبارک سے جہاں کہا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، وہ چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تھوڑی آواز بڑھا دیں۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی یہ روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، ایسا خطبہ دیا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ جائے، ہم ہلنے ڈلنے والوں میں سے نہیں تھے، ایسے مجسمے بن کے ہم بیٹھے تھے۔ نبی کریم نے خطبہ دیا، ایسا فکر انگیز خطبہ، ایسا حیرت انگیز خطبہ کہ ہم سمجھنے لگے کہ نبی کا یہ آخری خطبہ تو نہیں ہے۔ پھر نبی کا خطبہ ختم ہوا، پھر حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں میں نبی کریم کے قریب ہوا، میں نبی کریم کے قریب ہوا اور کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دیجئے، کوئی وصیت فرما دیجئے، کوئی نصیحت کر دیجئے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو جہاں رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، دیکھو تقوی اختیار کر کے رہنا۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک اور وصیت کی، جس وصیت پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں نبی کی ناپسند کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم نے اپنے ایک ناپسندیدہ عمل کے متعلق کہا دیکھو جابر، کبھی گالی نہ بکنا، کبھی گندی زبان استعمال نہ کرنا، کبھی بد اخلاقی والے الفاظ اپنے زبان سے نہ نکالنا۔ حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں اللہ کی قسم جب سے اللہ کے نبی نے مجھے یہ نصیحت کی کہ کبھی گالی نہ دینا، میں آخری دم تک اپنی زبان سے کبھی گالی کو نہیں نکالا۔ اللہ اکبر۔ کیا پسند نہیں تھا نبی کریم کو؟ ہاں جناب، گالی بکنا، گالی بکنا نبی کریم کو پسند نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا کہ کوئی شخص گالی بک دے، کوئی شخص گالی کا جواب دے دے۔ کہاں آج تو مسئلہ ایسا امت کے اندر دیکھو، آپ 5 نماز بھی پڑھ نہیں اور منہ پہ کلمے جاری ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہی، منہ پہ کلمے جاری ہے۔ آج صبح کی بات بتاتا ہوں میں، آج صبح کی بات، بچے کو اسکول چھوڑنے گیا، معمولی سا چھوٹا سا حادثہ، ایک کار والے کو آٹو والے نے تھوڑا لگا دیا۔ ہاں بھائی کوئی لاکھوں روپے کا نقصان نہیں ہوا، نقصان ذرا سا مسئلہ چھوٹا ہوتا ہے نا، آپ کے میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھو نبی کی اصل امتی کون ہے؟ ہاں نبی کی پسند ناپسند کا خیال کرنے والے اصل نبی کی امتی ہے۔ وہ چھوٹا حادثہ ہم سامنے، ایک صاحب کار میں سے نکلے، ہاں مسلمان ہیں، کار میں سے نکلے، منہ پر نبی کی سنت بھی ہے، کار میں سے نکل کر اب وہ آٹو والے کو ایل فیل ایسی باتیں کرنے لگے۔ میں سوچنے لگا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امتی ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت پیش کر سکیں گے؟ یاد رکھو لوگوں، اپنی زبانوں کو گالیوں سے پاک رکھنا یہ اصل میں نبی کریم کو پسند تھا، اور اپنی زبان سے گالی نکالنا یہ نبی کریم کو سخت ناپسند تھا۔ کتنا ناپسند جانتے ہیں آپ؟ ابو بکر صدیق ہے، نبی کریم ہے، مدینے کی گلیوں میں اللہ کے نبی جا رہے ہیں، ایک یہودی راستے میں مل کر گالی بکنے لگ گیا۔ کس کو؟ محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، گالی بکنے لگ گیا، گالیوں پہ گالیاں بکے جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کا غصہ برداشت کے باہر ہو گیا، ابو بکر صدیق کا غصہ برداشت کے باہر ہو گیا۔ اللہ کے نبی جب وہ یہودی گالی دے رہا ہے بس مسکرا کے خاموشی کے ساتھ ہاں سن رہے ہیں، کوئی اس کا جواب نہیں دے رہے۔ ابو بکر صدیق کی خیرت جوش میں آئی اور کیا کہا جانتے ہیں ابو بکر صدیق نے؟
اتنا کہا، اے وہ شخص جو تو کہہ رہا ہے، اے وہ شخص جو تو کہہ رہا ہے وہ سب تیرے لیے۔ اللہ اکبر، گالی نہیں بکی انہوں نے اپنی زبان سے، ہاں گندے الفاظ نہیں نکالے انہوں نے، کوئی گالی کا جملہ، بے خدا جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیا کہا؟ صرف جو تو کہہ رہا ہے وہ سب تیرے لیے۔ اب تک اللہ کے نبی کھڑے تھے، اب اللہ کے نبی غصے سے نبی ابو بکر صدیق کی طرف دیکھ کر چلنے لگے۔ کہا یا رسول اللہ، جب سے وہ شخص گالیاں بک رہا آپ تو مسکرا کر ٹھہرے، میں نے صرف اتنا کہا، آپ مجھ پر غصہ ہوئے اور یہاں سے کہا اے ابو بکر تم نہیں جانتے جب وہ شخص ہمیں گالیاں بک رہا تھا اللہ نے فرشتے کو نازل کیا تھا اس کا جواب دینے کے لیے، لیکن جو ہی تم نے جواباً اپنی زبان کھولی وہ رحمت کا فرشتہ چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ گالی امت مسلمہ کی زبان دیکھو ذرا، دیکھو یہ اخلاق کیسے امت کے، ہاں نبی کے چاہنے والے، نبی کے محب، نبی کے عاشق، نبی کا سچا چاہنے والا کبھی اپنی زبان سے گالیاں نہیں نکال سکتا۔ نبی کریم نے کیا کہا؟ گالی دینے والے دو لوگ، کیا کہا نبی نے؟ آپس میں گالیاں دینے والے دونوں شیطان ہے، کہا اللہ کے نبی نے، آپس میں گالیاں دینے والے۔ ہاں کس کی نشانی ہے گالی بکنا؟ کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی ہے کہ منافق جب لڑنے پہ آتا ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ منافق کی نشانی جناب کیا سمجھیں، کیا سمجھیں ہم؟ کیا نبی کی یہ سیرت ہمارے لیے کامل نہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت کیا یہ اخلاق اپنانا ہر امت مسلمہ کی ذمہ داری نہیں؟ کیا ہر مسلمان کی ذمہ داری نہیں گالیوں سے بچے؟ اچھا تھوڑے ایسے بھی ہیں، ہاں دیکھو میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کے معاشرے میں رہتا ہوں، تو تھوڑے وہ معاشرے کے زمینی سطح کے نکتے آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں، ہاں یہ گراؤنڈ لیول کی بات ہے۔ گالی تو گالی، تھوڑے ایسے ہیں جو چوراستوں پر ٹھہر کے گالی دیتے، کسی کی پرواہ نہیں ہے ان کو، مول صاحب آ رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، کوئی نہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، بس انہوں دھڑا دھڑ گالیاں بکتے رہتے ہمیشہ، ان کے منہ سے گالیاں نکلتے رہتی، پرواہ نہیں۔ تھوڑے ایسے رہتے ماحول دیکھ کے گالی دیتے، کوئی آ رہے تو نہیں دیتے، کوئی نہیں ہے تو دے دیتے۔ تھوڑے ایسے جو دوستوں میں گالی دیتے لیکن باہر نہیں دیتے، اور تھوڑے ایسے بھی ہیں جو کہیں گالی نہیں دیتے لیکن جب گھر میں چلے جاتے تو بیگم کو گالیاں بکتے، بیگم کو گالیاں بکتے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، کہا اللہ کے نبی نے تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے واسطے اچھا ہو۔ اللہ اکبر۔ کسی کو گالی بکنے کا حق نہیں، گالی بکنا ایک اچھے مسلمان کا شیوا ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ کیا سیکھا ہم نے؟ نبی کی ناپسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو گالی بکنا سخت نہ پڑا۔ ہاں انہوں دیے نا، انہوں دیے تو ان کا جواب انہوں دے دیتے، تم جواب میں تم دیے تو تمہارا جواب تمہارا کو دینا پڑتا نہ، انہوں شروع کرے، ہاں انہوں شروع کرے تو ان سے سوال جواب کی شروعات ہوں گی قیامت کے دن، تم صبر کرے اللہ تم کو اجر دے گا انشاءاللہ، لیکن تم بھی اگر اپنی زبان کو گندی کرے ان کا جواب انہوں دینے والے ہیں، تمہاری زبان سے تم نے جو کلمے نکالے ہیں، جو الفاظ نکالے ہیں، پھر اس کا جواب تم کو دینا۔ کسی مرحلے میں گالی نہیں دے سکتے، کسی مرحلے میں چاہے کتنا غصہ ہو آپ کو۔ ایک مسئلہ یہ، دوسرا مسئلہ دیکھیے عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، آپ کے ساتھ آپ نافع رحمہ اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت نافع کے ساتھ راستے میں دونوں ساتھ جا رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ کا بڑا طبقہ عید میلاد النبی کے موقع پہ میوزک، موسیقی، اور یہ میلاد کی کہانی سناؤں میں آپ کو، سنتے آپ میلاد کی کہانی؟ آپ میلاد، یہ کہانی یاد رکھ لو، آج کے خطبے کے اندر یہ میلاد کی کہانی ذرا یاد رکھ لو۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے مکے میں، ہاں 40 سال کی عمر میں نبوت ملی گئی، 13 سال مکے میں رہے، کوئی میلاد نہیں، 10 سال مدینے میں رہے، کوئی میلاد نہیں، ابوبکر صدیق کا دور آیا، عمر بن خطاب کا دور آیا، عثمان بن عفان کا دور آیا، یہ کہانی ہے یاد رکھ لو۔ علی بن طالب 30 سال حضرت حسن کی خلافت، کوئی میلاد کا جلوس نہیں، حضرت معاویہ کی خلافت، کوئی میلاد کا جلوس نہیں، تابعین کے اندر لے لو آپ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تبع تابعین میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کو لے لو،
کوئی میلاد نہیں. پھر آگے آؤ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, کوئی میلاد نہیں. یہاں تک کہ معین الدین چشتی صاحب بھی میلاد نہیں منائے, نہیں منائے. یہ پوری کہانی کب بھائی؟ 600 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے 600 سال کے بعد شروع ہوا. 650 سال کے بعد یہ کہانی ہے میلاد. 650 سال کے بعد شروع ہوا. 650 سال کے بعد لوگ بولے ارے یہ کیا بھائی, یہ تو پہلے نہیں تھا نا, یہ کیسا؟ تو بولے نہیں بدعت حسنہ. کہانی یہ یاد رکھو, یہ جملہ یاد رکھو, 600 سال کے بعد شروع کریں. ارے بھائی یہ کیا؟ تو کیا بولے؟ بدعت حسنہ. کیا بولے ذرا بولو؟ بدعت حسنہ. اچھا بدعت کس کو بولتے ہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ جو چیز قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, صحابہ کے عمل میں نہیں ہے, بعد میں جو چیز ایجاد ہو گئی اس کو بدعت حسنہ. ہاں بدعت حسنہ نہیں, بدعت سیئہ بدعت حسنہ نہیں ہوتا اصل تو پہلی بات. ہاں گندگی گندگی جو ہوتی نا, نہیں یہ اچھی گندگی ہے, یہ خراب گندگی, ایسا ہوتا کیا؟ یہ اچھی گندگی اور یہ ایسا نہیں ہے نا, گندگی گندگی, بدعت بدعت ہے نہیں. بولے بدعت حسنہ ہے, جو چیز قرآن میں نہیں ہے اس کو بدعت حسنہ بولے, جو چیز قرآن میں نہیں ہے اس کو. یہ کہانی یاد رکھو, یہ نقطے یاد رکھو. جو حدیث میں نہیں ہے وہ بدعت, جو صحابہ کے عمل میں نہیں ہے وہ بدعت, خیر القرون میں نہیں ہے بدعت. بدعت بولے بدعت حسنہ. ہم بولے اچھا بدعت حسنہ ہے, بدعت حسنہ بول رہے تھے 100 سالوں سے, پھر اچانک اب یہ 50 سال سے قرآن کی آیتیں پیش کرے میلاد کے اوپر. میں بولا پہلے تم بدعت حسنہ بولے, پھر قرآن کی دلیل دے رہی, جو قرآن میں نہیں ہوتا وہ بدعت حسنہ ہوتا. اب تک بدعت حسنہ تھا, اب قرآن کی آیت اب نازل ہوئی کیا؟ کتنے تعجب کی بات ہے. نہیں نہیں وہ کیا ہے, فَلْيَفْرَحُوا بِهَا, نعمتوں پہ تم خوشی مناؤ. میں بولا خوشی مناؤ؟ اللہ کے بندے تم قرآن پہ ظلم کر رہے ہیں. فَلْيَفْرَحُوا بِهَا کا معنی خوشی مناؤ نہیں ہوتا, خوش ہو, خوش ہونے میں, خوشی منانے میں فرق ہے اللہ کے بندے. یہ تاریخ, یہ کہانی یاد رکھو. پہلے بدعت حسنہ تھی, اب کیا بول رہے ہیں؟ قرآن میں ہے آیت, حدیثوں میں ہے بول رہے ہیں. ارے بدعت تھی تو بدعت تھی, اب قرآن کی آیت نہیں نازل ہوئی, نہیں فَلْيَفْرَحُوا بِهَا. میں بولا اچھا قرآن کی آیت میں فَلْيَفْرَحُوا بِهَا کا معنی میلاد منانا ہے, تو ذرا ہمیں بتاؤ کیا یہ آیت نبی کے دور میں نازل نہیں ہوئی تھی؟ کیا وہ قرآن میں آیت نہیں تھی کہ ابوبکر صدیق کے دور میں جو قرآن پڑھا جاتا تھا, ہاں نہیں تھی کیا آیت؟ اچھا علی ابن طالب کے دور میں جو قرآن پڑھا جاتا تھا, کیا علی ابن طالب کے دور کے قرآن میں آیت یہ نہیں تھی؟ اچھا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہتے ہیں, امام اعظم کے دور میں قرآن کے اندر یہ آیت نہیں تھی, کیا ان کو سمجھ میں نہیں آیا فَلْيَفْرَحُوا بِهَا کا معنی؟ دیکھو انسان جب بدعت پر اڑ جاتا ہے, شریعت کا مخالف ہوتا ہے, اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے, اس کی مت ماری جاتی ہے. وہ کیسے جانتے ہیں؟ پرسوں ایک ہرے بھائی ملے, ہرے بھائی بہت دنوں سے ملنا چاہتے تھے, ملاقات ہوئی, السلام علیکم. میرے کو بولے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. میرے کو بول رہے ہیں وہ صاحب مل کے, کیا بول رہے ہیں؟ بہت خوشی ہوئی. میں بولا ہم کو تو نہیں دکھ رہا آپ کو خوشی ہو رہی. ارے کیا مول صاحب؟ نہیں مول صاحب بہت خوشی ہوئی آپ کے, ماشاءاللہ خبر کے اوپر بہت اچھی, نوجوانوں کے اوپر, بے حیائی کے اوپر بہت اچھے بیان ہیں آپ کے, بہت خوشی ہوئی آپ سے. بولا ہم کو تو نہیں دکھ رہا آپ کو خوشی ہو. ارے کیوں بھائی؟ بولا کہاں جلوس نہیں ہے نا آپ کا؟ خوشی پر تو جلوس نا, جھنڈے نہیں لائے آپ میرے واسطے؟ جھنڈے لائے تو میرے کو سمجھ میں آئیں گا خوشی ہے بھائی. پٹی بن کے نہیں آئے نا آپ یہاں پر, میرے نام کی پٹی بن کے آنا آپ یہاں پر. کہاں ہے پٹی صاحب؟ کتنی تعجب کی بات ہے نہیں. انہوں خوش ہے, خوشی منا رہے نہیں, خوش ہونا الگ ہے, خوشی منانا الگ ہے. فَلْيَفْرَحُوا بِهَا, ہاں نبی بھی نعمت ہے, ہاں قرآن بھی نعمت ہے, لیکن جو آیتوں میں فَلْيَفْرَحُوا بِهَا کا تذکرہ تم کر رہے ہو, وہ آیتوں میں اللہ قرآن کو نعمت کر رہا ہے, اصل میں قرآن کو نعمت کر رہا ہے. میں ایک جنے بولے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. دیکھو پوری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ قرآن میں بول رہے ہیں سب سے بڑی نعمت, قرآن سے بھی بڑی نعمت. میں نے کہا ہاں بالکل ہے الحمدللہ, بالکل ہے الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑی, اللہ خود کہتا ہے لقد من اللہ, سورہ نساء کی آیت ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لیکن تعجب کی بات کیا ہے معلوم؟ ان کو صرف آمد لگی ہوئی ہے, آمد کا مقصد نہیں معلوم ہے لوگوں کو. ہاں نعمت تو دی گئی, یہی آیت پڑھو جا کے, سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق کہ ہم نے لوگوں پر جو نعمتیں کی ان میں سب سے بڑی نعمت ہم نے تم میں سے ایک
रसूल को भेजकर तुम में नेमत की। यतलू अलैहिम आयाति, क्या करता है ये नबी? ये कुरान की आयतें पढ़ के सुनाता है तुमको। ये कुरान की आयतें निकाल दिए, नेमत को नबी ले लिए। कुरान पढ़ने नहीं आता, नबी की पैदाइश की नेमत ले लिए। हाँ, नबी की हदीसें नहीं मालूम। कितने ऐसे हैं जिनके घरों में नबी की हदीस की किताबें हैं, कितने ऐसे हैं जो अपने जिंदगी के फैसले नबी के सुन्नत के मुताबिक करते हैं, कितने ऐसे हैं जो अपनी नमाजों को नबी की नमाजों से मैच करते हैं, कितने ऐसे हैं जो अपने रोजों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के रोजों के मुताबिक रखते हैं। कितने हैं भाई? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। हाँ, तहकीक बिल्कुल अल्लाह के नबी नेमत है। क्यों नेमत है? आगे यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, क्या करते हैं ये? युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये हिकमत की और किताब की तालीम देते हैं। नबी के साथ नेमत में किताब शामिल है। नबी की नेमत में क्या शामिल है? तुम किताब को निकाल दिए, मनमानी कर रहे हैं। क्या मनमानी? अब देखो यहां पर अब्दुल्ला इब्ने उमर है। ये कौन है? ये अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला हजरत नाफे के साथ जा रहे हैं। अचानक बांसुरी की आवाज आई, बांसुरी पुंगी की आवाज आई। फौरन अब्दुल्ला इब्ने उमर कान में उंगलियां डाली दो तरफ। कहा नाफे, ये आवाज आ रही है? कहा कि हाँ आ रही है। जब बंद हो जाए बताना। कुछ दूर गए, कहा अब आ रही है? कहा नहीं आ रही है, निकल दिए। हजरत नाफे ने कहा, शेख ये क्या मसला है, आपने ऐसा क्यों किया? कहा मैं एक दफा नबी करीम के साथ था और ऐसे ही बांसुरी की आवाज आई। अल्लाह के नबी ने वो बांसुरी की आवाज न सुनते हुए अपने कानों में उंगलियां डाल ली। जब उसकी आवाज बंद हुई, अल्लाह के नबी ने उंगलियां निकाली। जो नबी को बांसुरी की आवाज पसंद नहीं, तुम वो नबी का नाम डीजे में लगाते हो, ये नबी की गुस्ताखी नहीं होती? जिस नबी को बांसुरी की आवाज पसंद नहीं, हाँ, तुम हारमोनियम और तबला ढोल तासे बजाते हो नबी का नाम लेकर, तुम नाचते हो। जानते हैं आप, अल्लाह के नबी को बचपनों से जुलूस और मेलों ठेलों में जाना पसंद नहीं था। हाँ, तारीख पढ़ो जरा, अल्लाह के नबी जुलूस मेलों ठेलों में नहीं जाते थे। हाँ, अपने आप को अलग रखते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मेलों में नहीं गए। हाँ, हमने वाकया पढ़ा, जुलूसों में जो है ना, मेलों ठेलों के अंदर जाना, ये अच्छे मुसलमान की निशानी नहीं होती। अल्लाह के नबी भी नहीं गए। और आज वही नबी के नाम पर क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, जरा देखो आप। मौसीकी, म्यूजिक, नबी के नाम के साथ म्यूजिक, कितने ताज्जुब की बात है मेरे भाई, कितने ताज्जुब की बात है मेरे भाइयों। ये अल्लाह के नबी को सख्त नापसंद था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मौसीकी नहीं सुनते, कभी मौसीकी नहीं सुनते। और इंसान कव्वालियां सवाब समझ के सुनता है। कव्वाली, हाँ, लोग अपने दुकानों में मकानों के अंदर कव्वाली लगाते हैं। कव्वाली में क्या होता है? पूरी मौसीकी, हारमोनियम, तबला, साज, ढोल, ये सब चीजें होती है उसके अंदर, और नबी का नाम। और कितनी ताज्जुब की बात है कि आज नबी के आशिक होने का तो दावा है सबका, लेकिन नबी नबिया की जो है ना नात, वो कव्वाली लगाता है, एक दफा नबी के नाम पे दरूद नहीं निकलता इसकी जबान से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने कहा, हलाक व बर्बाद हो जाए ऐसा शख्स कि मेरा नाम सुनने के बाद भी मुझ पर दरूद ना पड़े। और जिनसे अल्लाह दीन लेता है, इनके अक्लें छीन लेता है। अल्लाह जिनसे दीन लेता है, इनकी अक्लें छीन लेता है। जिस नबी ने कहा मेरा नाम सुन के दरूद पढ़ो, आज हमने कई लोगों को देखा, जबान हरकत करना इनको गवारा नहीं, सिर्फ अंगूठे चूम के समझते हैं कि नबी की ताजीम पूरी हो गई, मुंह से दरूद पढ़ने के काबिल नहीं। दूसरा अमल मैंने बताया, मौसीकी अल्लाह के नबी को सख्त नापसंद थी। और क्या नापसंद था अल्लाह के नबी को? सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं एक दफा अल्लाह के नबी ने मुझे बुलाया, अल्लाह के नबी ने मुझे बुलाया और कहा देखो ये क्या है? ओहद पहाड़ की तरफ, ओहद पहाड़ की तरफ इशारा किया अल्लाह के नबी ने। कहा देखो अबू ज़र ये क्या है? कहा या रसूलल्लाह ओहद पहाड़ है। मैं दिल में सोचने लगा शायद अल्लाह के नबी उस तरफ मुझे कोई काम से भेजना चाहते हैं,
کچھ کام سے. کہا اے ابو ذر یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ احد کا بڑا چٹان، یہ بڑی پہاڑ ہے، یہ بڑا 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 پہاڑ ہے احد کا. کہا اے ابو ذر میری یہ خواہش ہرگز نہیں ہے کہ اللہ مجھے ایسا مال عطا کر دے. اللہ اکبر. مجھے خواہش نہیں ہے کہ ایسا مال عطا کر دے، اور اللہ اگر اتنا مال مجھے عطا بھی کر دے تو میری خواہش ہے کہ میں ایک دن گزرنے سے پہلے سارا مال خیرات کر دوں. اللہ اکبر. تیسرا عمل، اللہ کے نبی کو مال جمع کر کے رکھنے کی خواہش نہیں تھی. اللہ اکبر. ہاں بھائی یہ چیزیں سیکھنے کی ہے، آج یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. نبی سے محبت اگر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا کہ آپ مال جمع کر کے رکھیں، آپ کے پاس مال جمع ہو جائے. ہاں آج تو انسان کی پوری لالچ ایک ہی طرف ہے، ایک ہی طرف. پوری دنیا کے آپ چکر لگاؤ، سارے لوگوں کی زندگی ایک ہی بات کے پیچھے پھی ہوئی. کیا بولو؟ مال. پڑھا رہے ہیں کہ مال کے واسطے، وہاں کے کو سفر کر رہے ہیں مال کے واسطے، یہاں محنت کے کو کر رہے ہیں مال کے واسطے. صبح اٹھے مال، شام میں آئے مال. صرف مال و دولت کا انسان جو ہے نا بھوکا بنا ہوا ہے. کون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا ہے. کہا ایک دفعہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نماز اثر پڑھ رہے ہیں، نبی کی اقتداء کے اندر. اللہ کے نبی نے نماز اثر ہمیں پڑھائی. اللہ کے نبی نماز سلام پھیرے اور فوراً ہماری گردنوں کو پھلانگتے ہوئے اچانک نکل گئے. اللہ اکبر. حالانکہ اللہ کے نبی کا معمول نہیں تھا، اللہ کے نبی نماز کے بعد بیٹھ کے اپنی جگہ پر ذکر و اذکار کرتے، لیکن اس بار اللہ کے نبی اٹھے اور فوراً چل دیے. کچھ دیر کے بعد ہم تشویش ہوئی، اللہ کے نبی واپس آئے. کہا یا رسول اللہ ہم تو ڈر گئے تھے، کیا مسئلہ اور کیا ماجرا ہے؟ کہا میرے گھر میں سونے کی ایک چھوٹی ڈلی رہ گئی تھی، اچانک نماز کے فوراً بعد میرے ذہن میں آئی کہ میں وہ گھر میں رکھوں اور اس پر دن گزر جائے. میں نماز پڑھ کے فوراً گیا، اس کو خیرات کرنے کا حکم دیا. اللہ اکبر. اب عائشہ صدیقہ کہتی ہے ایک دفعہ اللہ کے نبی بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے. اللہ کے نبی بیماری کے عالم میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو اب بیماری میں ہے، مشکل میں ہے، بخار سے جسم تپ رہا ہے. کہا عائشہ دیکھو یہ سونے کے ٹکڑے کے ہیں نا، یہ ذرا جلدی خیرات کر دینا. یہ دینار اور درہم ہے نا، یہ دینار اور درہم کو فوراً خیرات کر دینا اللہ کے راستے میں. اب عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی نے حکم دیا، لیکن اللہ کے نبی کی خدمت، اللہ کے نبی کی طبیعت کی وجہ سے میں بھول گئی میں خیرات کرنا. اللہ کے نبی صحت یاب ہو گئے، پوچھنے لگے عائشہ میں نے خیرات کرنے کو کہا تھا، میں نے وہ پیسہ غریبوں میں دینے کے لیے کہا تھا، دے دیا؟ کہا یا رسول اللہ معذرت میں بھول گئی. کہا عائشہ اور صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ نبی کے گھر میں یہ دینار پڑے رہ جائے اور اللہ کا نبی اللہ کے پاس جائے تو نبی کیا جواب دے گا؟ اللہ کو. اللہ اکبر. پیسہ جمع کر کے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا میرے بھائی. ہاں جب بھی پیسہ آتا فوراً اللہ کے نبی. اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں آتا کسی نے آپ کو عمر بن خطاب کے دور میں کچھ دینار و درہم بھیجے، ایسا آئے اور سارا خیرات کر دیا. ان کی خادمہ کہتی ہے میں ساتھ بیٹھی ہوں، اما عائشہ روزے سے ہے، روزے کی حالت میں جتنا درہم و دینار آئے تھے سب کا سب خیرات کر دیا، یہاں تک کہ اما عائشہ کے لیے شام میں افطار کرنے کے لیے کچھ پیسے بھی نہیں بچے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں یہ مال کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ. یہ نبی کی سنت ہے، مال جمع کر کے رکھنا نبی کو پسند نہیں. آج آپ دیکھو گھروں کے جھگڑے کیا ہیں، سگے بھائی کا جھگڑا کیا ہے آتا. ہاں سگے بھائی بہنوں میں کیا جھگڑے ہیں. ایک اولاد نے اپنے باپ کو گھر کے باہر نکال دیا، کیوں؟ یہ پیسے کی وجہ سے. ہاں اپنے ماں باپ کو گھر کے باہر کر دیا. ہاں آج ماں باپ بوجھ کیوں؟ پیسے کی کنجوسی کی وجہ سے. کون ذمہ داری اٹھائیں گے، کون خرچ کریں گے ان پر. ہاں جناب یہ ساری باتیں اصل میں سیکھنے کی ہے آپ کے میرے واسطے. ہم یہ نہیں سیکھتے. ہم کیا کرتے؟ ہم صرف روڈ پہ نکل جاتے، ہم ناچ لیتے، ہم کود لیتے، شام کو ہم نبی کے عاشق بن کے آ جاتے. نہیں، اصل یہ ہے تم میں اگر ہمت نبی کا سچا عاشق بننے کی، نبی کے سچے محب بننے کی، پھر یہ باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو. ایک آدھ بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ باتوں میں سے ایک بات ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ایک سونے کی انگوٹھی بنائی. سونے کی انگوٹھی اللہ کے نبی پہنے،
پھر اتار دیا, کہا آج کے بعد میں سونا نہیں پہنوں گا. پھر کیا حکم جاری ہو گیا, مردوں کے لیے سونا جائز نہیں ہے, مرد حضرات سونا نہیں پہن سکتے. پھر وہ نکال دیا, پھر یہ حکم جاری ہو گیا. یہی اسنا میں ایک صحابی آ گئے جن کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے ہاتھ میں انگار کا ڈلہ دیکھ رہا ہوں, میں تمہارے ہاتھ میں انگار کا ڈلہ دیکھ رہا ہوں. اور اس کو نکالا اور پھینک دیا. لوگوں نے کہا دیکھو وہ سونا تمہارے لیے, مردوں کے لیے ناجائز ہے, حرام ہے, عورتوں کے لیے جاؤ اس کا کچھ فائدہ اٹھا لو. کہا جس چیز کو نبی نے پھینک دیا میری مجال میں اس کو اٹھاؤں. اللہ اکبر. سونا پسند نہیں تھا اللہ کے نبی, سونا نہیں پہنتے تھے. رسم کی انگوٹھی اور کیا کیا ہے آج کل تو فیشن چل رہا, نہیں, موٹے موٹے چین گلوں میں پہن کے عزت سمجھ رہے ہیں, اس کو عزت سمجھ رہے ہیں. کڑے اور کیا ہے ہاتھوں میں موٹی موٹی چینیں پہن کے, گلوں میں موٹی موٹی چین پہن کے, فون سونے کا استعمال کرنا, گولڈ کی چیزیں کھانے برتن جو ہے نا سونے کے گولڈ کے استعمال کرنا, اس میں فخر سمجھ رہے ہیں, حالانکہ یہ جائز نہیں ہے ہم سب کے واسطے. نبی کریم کو پسند نہیں تھا. بعض روایت میں جس نے ریشم اور گولڈ دنیا میں پہنا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. اللہ اکبر. آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. میرے بھائیوں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ اعمال میں سے ایک ناپسندیدہ اعمال ہے. میرے بھائی ایک اور بات بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہسن کھانا بھی پسند نہیں تھا. اللہ اکبر. لہسن کھانا. راوی روایت حضرت ابو ایوب انصاری ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے گھر میں, اللہ کے نبی کے پاس کھانا لایا جاتا, اللہ کے نبی کو جتنی ضرورت ہوتی کھا لیتے, باقی کا بچا ہوا کھانا میرے پاس بھیجتے, میں کھا لیتا اس میں سے. ایک دفعہ یہ ہوا اللہ کے نبی کے پاس کھانا لایا گیا, اللہ کے نبی نے سارا واپس بھیج دیا. میں گیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے, کھانا پسند نہیں, کیا ہوا, کیوں نہیں کھا؟ کہا اس میں لہسن ہے, مجھے لہسن کی بو پسند نہیں. کہا یا رسول اللہ کیا لہسن حرام ہے؟ کہا نہیں, جس کو اللہ نے حلال کیا میں اسے کیسے حرام کر سکتا ہوں, مجھے پسند نہیں اس کی بو. اسی لیے کیا گیا, کچا لہسن کھا کے مسجد کو, جی جناب کچا, اچھا لہسن حلال حرام؟ حلال, لیکن بدبو کی وجہ سے پیاز اور کچا لہسن کھا کے مسجد کو نہیں آنا. سگریٹ پی کے آ سکتے ہیں, زردہ گٹکا کھا کے آ سکتے ہیں. دیکھو نبی کی سیرت سے یہ نہیں سیکھے تو کچھ بھی نہیں سیکھے ہم. خالی روڈوں پہ نکل کے تماشے کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں. اصل میں کیا ہے, اطاعت ہے. اصل میں اطاعت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کیے دیتا ہوں. اگر نبی کا ساتھ چاہتے ہو, میرے ساتھیوں بڑا اہم پیغام دے رہا ہوں, میری ماں بہنوں ذرا تم بھی سنو, نبی کا ساتھ چاہتے ہو, دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا دیدار ہمارے نصیب میں نہیں لکھا, لیکن انشاءاللہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں حوض کوثر پر نبی کریم کو ہم دیکھیں گے, ان کا دیدار کریں گے. اور ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے, ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہے جنت کے اندر, وہ چاہے کہ میں نبی کا پڑوسی بنوں جنت کے اندر. یہی خواہش صحابہ کرام کی بھی تھی. حضرت انس, اما عائشہ دیگر روایت کرتے ہیں, ایک شخص آیا, کیسا آیا, روتا ہوا آیا, رو رہا ہے, بڑا پریشان حال ہے, بڑا مایوس کن حالت میں آیا ہے. کہا اللہ کے نبی نے اے میرے بھائی کیوں روتے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت ایسی ہے کہ جب میں آپ کی یاد ستاتی ہے میں گھر سے نکل کے مسجد میں آتا ہوں, آپ کے چہرے پر نظر پڑتی ہے, دل کو سکون مل جاتا ہے. میں جب آپ کی یاد آتی ہے تب میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ آج میں گھر گیا, اچانک مجھے میری اور آپ کی موت یاد آ گئی. اللہ اکبر. میری اور آپ کی موت یاد آ گئی. سوچنے لگا میں مر جاؤں گا, نبی کریم بھی اللہ کے پاس جائیں گے, کل قیامت کے دن اللہ جنتوں میں نبیوں کو اونچے مقام پر رکھے گا, میں تو عام مسلمان ہوں, میں تو کہیں اور رہوں گا. جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں, یہ بات کی طاقت میں تڑپا کے رکھ دیا ہے مجھے. ابھی وہ شخص میں چاچا اما عائشہ روایت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے آیتوں کا نزول کیا, بندے نے آ کر بات محبت کی, بندے نے آ کر بات الفت کی, بندے نے آ کر بات چاہت کی. اللہ نے آسمانوں سے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ
الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چاہنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دو, آپ کے ماننے والوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی, محبت کا جب سوال تھا جواب اطاعت کا آیا, بندے نے محبت ظاہر کی, اللہ نے کہا بندے تو اطاعت کر, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ, اللہ انہیں انعام والے لوگوں میں شامل کر کے جنتوں میں نبیوں کے ساتھ رکھے گا. اطاعت کرو گے تو, اطاعت نہیں, داڑھی نہیں چھوڑ سکتے, ہمت رکھ کے اپنے پاس داڑھی نہیں چھوڑ سکتے, ہمت رکھ کے, باتیں بڑی بڑی ہے قوم کی ہمارے, فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا, جو آنکھوں کی, جس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز, اٹھنا نہیں ہوتا, پھر دعوے بڑے بڑے لوگوں کے. یہاں سے یہ ارادہ کر کے اٹھو, اللہ نبی کی سنت کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا انشاءاللہ, ذرا زور سے کہو, کبھی نہیں کاٹوں گا انشاءاللہ, نبی کی سنتوں پر عمل کروں گا انشاءاللہ, نبی کی ہر سنت سے محبت کروں گا. غرض کے بنیادی طور پر میں نے 4-5 باتیں آپ کے سامنے رکھی جو وقت کی ضرورت اور اہمیت تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین, تجھ سے التجا ہے, تجھ سے دعا ہے, اللہ جو محمد رسول اللہ کی یہ امت نبی کے نام پہ جو خرافات و بدعات میں ملوث ہے, اللہ یہ ساری امت کو تو نیک توفیق عطا فرما دے. اللہ ان کو نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سب کے سینوں میں نبی کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے. اللہ جب تک تو زندگی دے اللہ اسلام کے ساتھ جینے کی توفیق